أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا وادخلهم تیسری دعا دا ذکر اس آیت کریمہ دے اندر اللہ پاک دس رہے ہیں کہ فرشتے انہاں واسطے تیسری دعا اے کردے نے کہ یا اللہ اے حکم نامہ مننے والےاں نوں کتے داخلہ عطا فرما جنت دے اندر. انگلی اتنے رکھو، مانا کرنا ہے شاباش. ربنا اے ہمارے رب. اچھا دعا دے اندر ایک لمبی دعا ہے نا، ایک باری ربنا آخ چھڑے یہ بھی کافی ہوندا ہے، لیکن بار بار ربنا ایک تے اس دا ذکر کافی پہلے گزر چکے ہے نا. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. اگے لفظ ہے ربنا، ٹھیک ہے. ربنا تو بعد دو دعاواں دا ذکر آ گیا ہی تے گل لمبی ہو گئی، اس واسطے دوبارہ فرشتیاں نے کی آکھیا ربنا اے ہمارے رب. اور دوسری گل کہ دعا دے اندر جتنا ربنا اللہم زیادہ اس کا ذکر کریے دعا اتنی زیادہ قبول ہوندی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت دی ذات دا یا اللہ رب العزت دی صفات دا جتنا ذکر کیتا جائے یہ باعث برکت اور جلدی قبولیت دا ذریعہ بنتا ہے. ربنا اے ہمارے رب وادخلہم اور تو داخل کر ان کو جنات عدن ہمیشہ کے باغات میں، التی وہ جن کا وعدتہم وعدہ کیا تو نے ہم ان سے، ومن اور انہیں بھی صالحہ جو نیک ہوں، من آبائہم ان کے آباء و اجداد سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے. یا اللہ انہاں نوں بھی داخلہ عطا فرما اور جڑے نیک نے انہاں دے اتلیاں وچوں یا انہاں دے برابر والےاں وچوں یا انہاں دے ماتحت وچوں تھلے والے وچوں. گل سمجھ آ رہی ہے نا. انسان ولادت تو لے کے بڑھاپے تک وفات تک یہ تین سٹیپ آؤندے نے، تین درجے آؤندے نے انسان دی زندگی وچ، ٹھیک ہے نا. پہلا درجہ کہ انسان بچپن لڑک پن والی عمر وچ ہوندا ہے تے اس وقت او دا زیادہ تعلق اصول نال ہوندا ہے، یعنی والدین نال، ٹھیک ہے نا، اتلیاں نال. اور پھر جس وقت جوانی دی عمر وچ پہنچ جائے پھر برابر والے نال اس دا تعلق قائم ہوتا ہے، یعنی ازواج. سمجھ آ رہی گل. اور پھر اس تو بعد اگے فروع دا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اولاد والا نا. تو سارے واسطے انہاں دے لگدیاں لائدیاں واسطے بھی فرشتے کی کردے نے؟ دعا کردے نے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. من صلح یہ معنی میں کی کیتا ہے؟ اور جو نیک، ٹھیک ہے. اور صالح ایک لفظ اسی بولنے صلاحیت، فلانے وچ فلانی چیز دی صلاحیت. سمجھ آؤندی پئی گل؟ صلاحیت دا لفظ اسی بولنے ہاں یعنی او دے وچ اے کام کرنے دی ہمت ہے، او اس قابل ہے کہ اے کام کر سکتا ہے، او اس قابل ہے، یعنی قابلیت. صلاحیت دا معنی کی ہوندا ہے؟ قابلیت. تو فرشتے دعا کردے نے یا اللہ جنہاں یہ حکم نامہ مان لیا انہاں نوں بھی اور انہاں دے رشتہ داراں وچوں بھی جنہاں وچ جنت دے اندر داخل ہونے دی قابلیت ہے نا، جنت وچ داخل ہونے دی کی ہے؟ قابلیت ہے. انہاں نوں بھی کتھے داخلہ عطا فرما؟ ہن قابلیت کنہاں لوگاں دے اندر اے تسی سمجھ گیا ہو. قابلیت کنہاں وچ ہے؟ ایمان والیاں وچ. مشرک کافر وچ جنت دے اندر داخل ہونے دی قابلیت اور صلاحیت نہیں. گل سمجھ آ رہی ہے نا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. کیونکہ مشرک وہ
جنت دے اندر داخلے دی صلاحیت نو کی کردا ہے کھو چکیا ہوندا ہے اس واسطے مشرک کافر واسطے اے دعاواں کوئی نہیں بلکہ صرف اور صرف انہاں واسطے نے اہل ایمان واسطے اچھا جی انکا بے شک تو انت العزیز الحکیم تو ہی ہے غالب الحکیم حکمتوں والا واقعہم السیئات اور بچا تو ان کو السیئات ایک معنی پہ بولنا میدان محشر کی پریشانیوں سے میدان محشر کی پریشانیوں سے سید معنی بات علماء پریشانی دا بھی کرتے ہیں یا اللہ انہاں نو میدان محشر دیاں پریشانیاں تو بھی بچا لے لیکن اگے جڑا سی قرآن پاک وچ سیئاتن دا معنی پڑھ دے ہونے ہاں وہ کی معنی سی کرنے ہاں برائی ہاں جی کی معنی پڑھ دے ہونے ہاں برائی تو السیئات سیئاتن دی جمع ہے تے اے دا معنی کی بنے دا برائیاں بچا تو ان کو برائیوں سے بچا تو ان کو برائیوں سے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یا اللہ انہاں نو برائیاں تو یعنی گناہاں تو بچا انہاں نو گناہاں تو بچا ٹھیک ہے نا جس وقت ظاہر گل ہے انسان گناہ تو بچ گیا عقیدہ ٹھیک ہے تے پھر کامیابی یقینی ہے فرشتے انہاں واسطے گناہاں تو بچنے دی بھی کی کردے نے دعا کردے نے واقعہم السیئات ایک اور معنی ذہن وچ لے آؤ اگے یوم اذن تے جا کے پھر دو معنی پڑھدے نے انہاں دوواں معنیاں دے مطابق ایک معنی السیئات بچا تو ان کو برائیوں سے بچا تو ان کو برائیوں سے لیکن سارے ایمان والے ہر قسم دے گناہ تو تے بچ نہیں سکتے ٹھیک ہے نا معصوم ہونا یہ خاصہ صرف اور صرف کنہ دا ہے انبیاء کرام علیہ السلام انبیاء کرام گناہاں تو معصوم نے ٹھیک ہے نا اور صحابہ کرام محفوظ نے انہاں کو گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ پاک نے انہاں دے متعلق کس دا اعلان کر چھڑیا ہے بخشش دا اور معافی دا گل سمجھ آ رہی اس واسطے انہاں دا بھی تبصرہ کوئی نہ بعد والے جڑے لوگ نے چلو جڑے امت دے اتلے طبقے والے لوگ نے تابعین تبع تابعین انہاں وچ نیکی والا جڑا نا نیکی والا کام اس دا غلبہ ہے نیکیاں غالب بن انہاں لوگاں دیاں نبوت دا زمانہ قریب ہے بعد وچ تے ہن اس زمانے وچ خاص کر کے جڑے موجودہ حالات نے ہر قسم دے گناہ تو بچنا ایک قسم دا ناممکن ہو چکے تو گناہاں تو بچنا تے ناممکن ہے فرشتے دعا کردے نے بھئی یا اللہ انہاں گناہاں دی سزا تو بچا لے انہاں گناہاں دی سزا تو بچا لے اس واسطے السیئات تو پہلے بعد علماء مضاف مقدر کردے نے واقعہم جزاء السیئات یا اللہ انہاں کو گناہ ہونے تے ہیں پر انہاں دیاں گناہاں دی سزا نہ دئی انہاں دے گناہ اپنی رحمت دے نال کی کر چھڑی معاف کر واقعہم السیئات دو معنی دین وچ لیاؤ اور بچا تو ان کو پہلا معنی برائیوں سے گناہوں سے دوسرا معنی واقعہم السیئات اور بچا تو ان کو برائیوں کی سزا سے گناہوں کی سزا سے ومن تق السیئات اور جسے تو بچا لے السیئات برائیوں سے یوم اذن آج کے دن یوم اذن آج کے دن یعنی دنیا دے اندر جڑا برائیاں تو بچ گیا آج دے دن جڑا گناہاں تو بچ گیا فقد رحمتہ بس تحقیق رحم کیا تو نے اس پر ہن دوسرا معنی ومن تق السیئات اور جسے تو بچا لے گناہوں کی سزا سے گناہوں کی سزا سے برائیوں کی سزا سے ہن یوم الدین دا معنی کی بول سا یوم الدین آج کے دن اس روز یوم الدین اس روز یعنی دنیا تے انہاں کو گناہ ہوئے نے لیکن قیامت والے دن تو انہاں نو گناہاں دی سزا تو کی کر لیا بچا لیا فقد رحمتہ پس تحقیق رحم کیا تو نے اس پر وذالک هو الفوز العظیم اور یہی کامیابی ہے بہت بڑی